الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما قرآن پاک کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی اصلاح کے لیے ایک بنیادی حکم دیا ہے کہ اگر ایک کام تم کر لو تو تمہارے باقی تمام اعمال آسان ہو جائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور معاشرے میں جینے میں اپنی زندگی کا مقصد بناؤ۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، معاملات، تعلقات، رابطہ صادقین کے ساتھ رکھنا، اور صادقین کے معنی ہیں سچے لوگوں کے ساتھ۔ سچوں کے معنی، سچ کا معنی ہے کہ حقیقت، حقیقت جو حقیقت ہے اس کو بیان کیا جائے، جو حق ہے اس کو بیان کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اپنے آپ کے معاملات میں، قول میں، زبان میں سیدھی بات کہو، یعنی سچی بات کہو۔
اللہ نے ہمیں یہ پابند کیا ہے، حکم دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ اختیار کرو، اس لیے کہ سچائی میں نجات ہے، کامیابی ہے، فلاح ہے، اور جھوٹ مت بولو، اس لیے کہ جھوٹ میں ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، ناکامی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام یعنی مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ مال اللہ نے دیا ہے لیکن اس میں وہ کنجوسی کرتا ہے، خود مالک ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ اللہ نے کہا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس میں سے خرچ کیا کرو اللہ کے راستے میں۔ اور پھر اللہ نے بڑا آسان سا نسخہ اور علاج اور طریقہ بتلایا، زکوٰۃ، اور زکوٰۃ کے بعد صدقات، اور صدقات کے ساتھ پھر عطیات۔ زکوٰۃ تو اللہ نے بڑی مختصر اور تھوڑی سی رکھی ہے، 100 میں سے 2.5 روپے، 2.5% کہتے ہیں۔ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے اور میری اور آپ کی ضرورت سے بڑھ کر کے ہمارے پاس اس کی ملکیت ہے، اور اس پر 1 سال بھی گزر جائے، تو حکم دیا کہ 100 میں سے 250 روپے زکوٰۃ نکال دو۔ 250 روپے نکالنے کے بعد زکوٰۃ سے مال آپ کا پاک اور صاف ہو جائے گا۔ یہ آپ کی مال کی، آپ کے اعمال کی جو کمی کمزوری ہوتی ہے، اللہ اس کو نکال دیں گے۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی کہ اس میں کمی نہ کی جائے، کوتاہی نہ کی جائے، اور فرمایا میں قسم کھا کر کہتا ہوں، یقینی طور پر تمہیں یقینی طور پر یہ بتانا چاہتا ہوں کہ صدقات سے، یعنی زکوٰۃ سے، دیگر صدقات سے تمہارے مالوں میں کمی نہیں آتی، تمہارے مال میں کمی نہیں آئے گی، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے ذریعے سے جب آپ اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں گے تو تمہارے مال میں اضافہ ہوگا، برکت آئے گی۔ تو فرمایا کہ سچائی اختیار کرو، یہ حق ہے۔ اور پھر مال میں اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے، ہمارے محسنین ہمارے ساتھ لگا دیے، ماں باپ ہیں، دادی دادا ہیں۔ فرمایا کہ ماں باپ کو زکوٰۃ آپ نہیں دے سکتے، دادی دادا کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے،
اپنے بیٹے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اپنے پوتوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ یہ تو تمہارے ساتھ مال میں شریک ہیں اور ان کو اپنی کمائی میں سے جو تمہارا حق بنتا ہے اس طرح اس کا بھی بنتا ہے، اور جو تمہاری اہلیہ ہیں اس کے ساتھ جو تم سچائی اور اپنائی اخلاقی طور پر مدد کرو گے، یہ اس پر احسان نہیں ہے، اس کا حق ہے تمہارے ساتھ، یہ بھی زکوٰۃ سے نہیں کرو۔ ان کے لیے اللہ نے عطیات اپنے ذاتی مال سے، مسجد کے لیے فرمایا کہ نہیں اپنا ذاتی مال لگاؤ، زکوٰۃ نہیں لگاؤ۔ زکوٰۃ غرباء اور یتیموں کے لیے ہے، اور فرمایا کہ اپنے ان دو رشتوں کو چھوڑ کر کے، یعنی ایک تو باپ اور دادا اوپر کا اور ایک نیچے کا اولاد میں سے، تاکہ آپ سب کو دے سکتے، غریب غرباء کو دے کر کے۔ یہ آپ کا معاشرے میں اللہ نے ایک بہترین حکم دیا ہے۔ نماز کا حکم دیا اللہ نے کہ انسان اللہ کی عبادت ادا کرے، اور زکوٰۃ کا حکم دیا کہ انسان اپنے معاملات میں انسانوں کے ساتھ اخلاق اپنائے، اور ایمان اگر مکمل ہوتا ہے تو ان دونوں اعمال کے بعد پھر سارے اعمال آسان بھی ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں آتا ہے کہ جب انسان مر جائیں گے، احادیث میں بھی آتا ہے، جب انسان مر جائیں گے تو نیک لوگ جن کو اللہ پر یقین تھا اور اللہ پر یقین کے ساتھ نیک اعمال میں زندگی گزاری سچ پر، تو فرمایا یہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اور جن لوگوں کو یقین اللہ کی ذات پر نہیں نہ تھا، نہ عمل کیے، وہ جہنم میں چلے جائیں گے۔ اللہ ان کے لیے ایسا انتظام کر دیں گے کہ یہ جب چاہیں گے جہنمی اور جنتی ایک دوسرے سے باتیں بھی کر لیں گے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپس میں رابطہ بھی کریں گے، باتیں بھی کریں گے۔ اور جہنمیوں سے جنتی پوچھ بیٹھیں گے، ما سلککم فی سقر، تمہیں کون سی چیز آج جہنم میں لے آئے؟ ہم جنت میں ہیں، اور اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہمارے ساتھ، اللہ نے اپنا وعدہ پورا کیا، اور تم ہمارے ساتھ دنیا میں رہتے تھے، جانتے پہچانتے، آپ کیا بات ہے آج کیوں تم جنت کے بجائے جہنم میں نظر آ رہے ہو؟ ما سلککم فی سقر، سقر جہنم اور عذاب کو کہتے ہیں۔ کیا اعمال تھے تمہارے، کیوں یہ نتیجہ کیوں تمہارے سامنے آج آ گیا؟ ہم آپ کو یہاں کیوں دیکھ رہے ہیں، ذرا بتاؤ تو صحیح۔ تو فرمایا کہ ان کا آگے سے جواب ہے، لم نکن من المصلین، قالوا لم نکن من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھتے، نماز نہ پڑھنے کا نتیجہ آج ہمارے جہنم میں ہے، اور ہم پر فرض جرم لگ گئی ہے۔ ایک، اور نمبر دو، لم نکن نطعم المسکین، ہم فقراء اور مساکین کو، محتاج اور بھوکوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، مال کو ہم اپنا سمجھتے تھے،
اور غریب سے ہم نفرت کرتے تھے، مسکین پر ہم خرچ نہیں کرتے تھے، یعنی اللہ کی عبادت نماز کے ذریعے وہ بھی نہیں کرتے تھے، مخلوق کی مدد اور تعاون زکوٰۃ اور خیرات کے ذریعے وہ بھی نہیں کرتے تھے۔ لم نکو من المسلمین، لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نمبر 1، ولم نکو نطعم المسکین، اور نمبر 3، وَكُنَّا نَحُوزُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَكُنَّا نَخُوضُ مِنَ الْخَائِضِينَ، دنیا میں ہم ان لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے رہتے تھے اور ان کی مجالس اور ان کی باتوں میں ہم ہمیشہ دلچسپی لیتے تھے جو دین کے ساتھ مذاق کرتے تھے، جو قیامت کے اٹھنے کو یقینی سمجھتے نہیں تھے، جو عذاب قبر کو نہیں مانتے تھے، جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کے قائل ہی نہیں تھے۔ اور دین کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرتے رہتے تھے۔ ملا یہ کہتا ہے، دین، آج کل دیندار لوگ یہ کہتے ہیں، بڑے نیک بنتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، ایک طرف نماز پڑھتے ہیں، دوسری طرف ان کی یہ خامیاں ہیں، ایک طرف تو داڑیاں رکھتے ہیں، دوسری طرف ان کی یہ خامیاں ہیں، اور ان کو خامیاں اگر نظر آتی ہیں تو اللہ کے قرآن میں نظر آتی ہیں، ان کو اگر خامیاں نظر آتی ہیں تو احادیث رسول اللہ میں نظر آتی ہیں، اور ان کو اگر خامیاں نظر آتی ہیں تو نمازیوں میں نظر آتی ہیں، ان کو اگر خامیاں نظر آتی ہیں تو داڑھی والے اور پگڑی والوں میں نظر آتی ہیں، ان کو اگر اچھے لگتے ہیں تو آج مغرب کے دردادہ، آج مغرب کی پیروی کرنے والے، آج جھوٹ بولنے والے اور جھوٹ میں تیزی دکھانے والے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اس پہ اگر ہم غور کریں تو آج ہم میں یہ بہت بڑی کامی پائی جاتی، ناکامی پائی جاتی ہے۔ تیسری فرد جرم ہم پر یہ لگی ہے، سورہ مزمل کے بعد سورہ مدثر کی آیتیں، کہ لم نکو من المسلمین مسلین، لم نکو نطعم المسکین، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور چوتھی بات یہ تھی ہماری زندگی میں، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم قیامت کے دن کو جھٹلاتے تھے، یقین ہی نہیں تھا۔ کون نماز پڑھے؟ قیامت میں ہماری نیکیاں ملے گی، ہمیں دنیا میں کیا ملتا ہے؟ نماز پڑھنے میں کتنے روپے ملتے ہیں، کتنے مال ملتا ہے، اور قرآن پرانی کتاب اس زمانے کی جس میں وعدہ کیا کہ نمازوں پر آپ کو اجر و ثواب ملے گا، اکیلے اگر نماز پڑھو گے تو فرمایا اس پر، اور جماعت کے ساتھ پڑھو گے تو اس پر 25 نمازوں کا 27 نمازوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ ہمیں کیا ملے گا؟ دیکھا جائے گا، مرنے کے بعد کس نے دیکھا کیا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے مرنے کے بعد پورا منظر ہمارے سامنے بیان کیا ہو، تو سامنے جہنمی اور جنتی معاشرے میں دیکھنے والے، ایک دوسرے کو پہچاننے والے ذرا ان کی طرف دیکھ کر کہیں گے کہ ما سلککم فی سقر، کیا بات ہے آج ہم آپ کو جہنم اور عذاب اور آگ اور دوزخ میں دیکھ رہے ہیں؟ وہ آگے سے جواب دیں گے ہاں آج پتہ چلا، آج یقین آیا ہمیں کہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ نمازی جنت میں جائیں گے اور غیر نمازی جہنم میں جائیں گے، وہ مسلمان۔ فرمایا لم نکو من المصلین،
وَلَمْ نَكُنْ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، اور مال کو ہم نے اپنی جائیداد اور اپنا ملکیت سمجھا ہوا تھا کہ یہ تو میرے کمایا ہے۔ قارون نے کہا کہ کیوں اللہ کے راستے پر؟ میں خود کمایا، میری عقل نے کمایا، میرے علم نے کمایا۔ کیا فرق ہے اگر آج میں اور آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو میری سمجھداری ہے، یہ تو میری عقل مندی ہے، یہ تو میرا کارنامہ ہے کہ میں نے یوں کیا، میں نے یہ عمل کیا اور مجھے فائدہ مل گیا۔ اگر میں بے وقوف ہوتا تو کیا ہوتا؟ میں نہ کما سکتا۔ بات عقل کی بھی نہیں ہے، بات علم کی بھی نہیں ہے، بات تعلیم کی بھی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اللہ جس کو دیتے ہیں وہ قارون کو بھی دے دیتے ہیں، حامان کو بھی دیتے ہیں، فرعون کو بھی دیتے ہیں، اور اللہ آج بھی اپنے دشمنوں کو بھی پال رہا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی پال رہا ہے۔ یہ اس کا ایک قانون ہے، ضابطہ ہے، اور ہمارے سامنے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ اور ایک اصول یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک کہ تم تؤمنو ایمان نہیں لاتے۔ جب تک تم ایمان نہیں لاتے جنت میں نہیں جا سکتے۔ اور پھر فرمایا کہ تم ایمان تمہارا اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا کہ تحابو، تم ایک دوسرے سے محبت کرو۔ اور یہاں کوئی قید نہیں لگائی کہ آپ مولوی صاحب سے تو محبت کریں لیکن ایک محلے کے عام آدمی سے آپ محبت نہ کریں، آپ مسلمان سے تو محبت کریں لیکن غیر مسلم سے محبت نہ کریں۔ غیر مسلم اگر آپ کے دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے اور آپ کو ٹیکس دے رہا ہے، آپ کے ملک کے آئین کو مان رہا ہے، تو اس کے اتنے ہی حقوق اس ریاست کے اندر ہیں جتنے ایک مسلمان کے۔ اس کی مال، اس کی جان، اس کے گھر، اس کی عزت، اس کی آبرو اسی طرح محفوظ ہوگی جس طرح ایک مسلمان کی ہوتی ہے۔ ہاں اگر وہ آپ کے قانون میں آ کر رکاوٹ بنتا ہے، آپ کے اسلام کو چھیڑتا ہے، تو پھر تو اس کے ساتھ آپ اسے راہ راست ملانے کے لیے دعوت دیں اور راہ راست ملانے کے لیے اس کے ساتھ جہاد کریں۔ یہ سارے راستے بات کے ہیں، لیکن اگر وہ تسلیم کرتا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اس وقت تک نہیں داخل ہو سکتے جب تک کہ تم تؤمنو ایمان نہیں لاتے۔ اور ایمان کے معنی آتے ہیں امن، امن انفرادی شخصیت سے لے کر کے ملکی سطح پر بھی امن، ایمان والوں کا کردار امن کا ہوتا ہے، اور جب امن قائم ہوتا ہے تو انسان کو عزت بھی ملتی ہے، شرافت بھی ملتی ہے، رزق بھی آسانی سے ملتا ہے۔ اور اگر امن سے ایک فرد رہتا ہے اور ملک والے رہتے ہیں تو امن پھر پوری دنیا کے لیے اگر کوئی پیغام دے سکتا ہے تو امن مسلم یعنی یہ ایمان والا ہی دے سکتا ہے۔ لیکن آج ان بہترین سنہری اصولوں کو اپنایا تو ہے، غیر مسلموں نے ایمان نہیں لایا، تو جھوٹ نہیں بولتے، اس لیے کہ جھوٹ ناقابل اعتماد ہے، جھوٹا آدمی پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دنیا کی کامیابی کے لیے انہوں نے اصول اپنایا ہے، خنزیر کھا لیں گے، شراب پی لیں گے، کلمے سے انکار کر لیں گے، لیکن دنیا کی کامیابی کے لیے جھوٹ بولنا وہ اس کو برا سمجھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ کیا ایک مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ یا رسول اللہ، ایک مسلمان جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ تو آپ نے بالکل انکار کیا کہ نہیں، اسلام اور جھوٹ ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ لیکن آج میری اور آپ کی زندگی کے دوران میں سب سے زیادہ جھوٹا کون ہے؟ اور میرے اور آپ کے اس معاشرے میں، اس مارکیٹ کے اندر، اس دنیا کے تاجروں میں اور معاملات میں اگر جھوٹ ہے تو وہ
ایک مسلمانوں کے اندر ہے، اور جھوٹ ہے تو پھر پاکستانیوں کے اندر ہے۔ اور ہم اپنی اولاد کو اس کو بڑا سمجھدار سمجھتے ہیں جو سب سے زیادہ جھوٹ بولتا ہے۔ جھوٹ ایک بہانہ کر لینا بھی جھوٹ ہے، بہانہ کر لیا میں نے، یہ بہانہ صریح جھوٹ ہے۔ سچ سچ ہے، سچ کو بیان کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو کونوا مع الصادقین، سچوں کی معیت کے اختیار کرو۔ وتعاونوا علی البر والتقوی، اور معاشرے میں اچھائی کے لیے آگے آؤ، بر اور تقوی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو، نیکی اور تقوی میں۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اس گناہ کو کہتے ہیں عدوان، ظلم و زیادتی کو کہتے ہیں۔ لیکن آج میں اور آپ کیا کریں گے؟ ہم تعاونوا علی البر پہ تو نہیں آئیں گے، والتقوی پہ تو نہیں آئیں گے۔ معاشرے میں ہم بر اور تقوی کی طرف نہیں آتے، نہ تعاون کریں گے، نہ اس نیک آدمی کا ہم معاونت کریں گے تمام معاملات میں۔ اور یہ اکثریت میں نہیں کہتا سب ایسے، اور اس عدوان کو جانتے ہوئے، اور قیامت کی علامات میں سے ایک یہ کہ انسان کسی کے شر کے خوف سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس کی عزت کرے، اس کے ساتھ تعاون کرے۔ اللہ نے فرمایا اگر اس دنیا میں امن چاہتے ہو تو ایمان کا پیغام دو، اگر اس دنیا میں امن چاہتے ہو تو تعاونوا علی البر والتقوی کی بنیاد بناؤ، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ورنہ تمہارا معاشرہ بگڑے گا۔ اور جب تم جھوٹ بولو گے تو پھر نتیجہ یہ آئے گا کہ رزق اللہ رب العالمین تم پر تنگی کر دیں گے۔ اور رزق کی تنگی کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں ہے کہ رزق چھین لیں گے، جیسے آج کل ہم رو رہے ہیں پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اور ہماری حد سے باہر، اور پیٹرول ہی نہیں مہنگا ہوتا۔ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پھر ہر چیز مہنگی ہوتی ہے، مہنگائی انتہا کو چھو رہی ہے، لیکن ہم ظلم اور عدوان کے خلاف اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ میری پارٹی ہے، یہ میرے پسند کا آدمی ہے، یہ لیڈر میرا پسند کا آدمی ہے، وہاں کچھ بھی کرے، اگر یہ 500 پر بھی لیڈر لے آئے تو ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ ظلم اور عدوان ہے۔ اور اللہ رزق جب تنگ کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو رزق ملتا نہیں ہے، بلکہ اس کو رزق ملتا ہے۔ جیسے آج کل آپ کا خزانہ خالی ہے لیکن آپ کی جیب میں پیسوں کی کمی نہیں، آپ کے اشرافیہ اس سے بڑھ کر کے پروٹوکول حاصل کر رہی ہے، اور وہ اپنے تمام مراعات وصول کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے پیسوں میں کچھ بھی نہیں ہے، اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، چھینا چھپٹی ہے۔ اور لوگ آج کل کیا کرتے ہیں کہ ڈکیتیاں عام ہو گئی ہیں، چھینا چھپٹی عام ہو گئی ہے، امن نہیں ہے۔ امن ایمان سے آتا ہے، ایمان ایمانداری سے آتا ہے، اور اگر ایمانداری نہیں ہے تو امن نہیں آئے گا۔ امن نہیں آئے گا تو ہمارے کاروبار بھی نہیں چلیں گے، امن نہیں آئے گا تو ہمیں انسان سے خوف لگے گا، انسان سے یہ آدمی کس لیے مجھے ملنے آیا، کہیں مجھے مارنے تو نہیں آیا، کوئی مجھ سے فراڈ کرنے تو نہیں آیا۔ ملنے سے انکار کریں گے، دلوں میں محبت نہیں رہے گی۔ حضور نے فرمایا کہ تم بغیر ایمان کے جنت میں نہیں جا سکتے ہو، اور ایمان اس وقت تک تمہارا مکمل نہیں ہے کہ تحابو، ایک دوسرے سے محبت نہ کرو، اور تحابو بھی للہ کے لیے، اللہ کے لیے۔ معاشرے میں ہمیں آج اصلاح کی ضرورت ہے،
اور یہ ہم تھوڑے انسان نہیں بیٹھے، بہت سارے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم اصلاح کی طرف قدم اٹھائیں تو بڑا فرق آ سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا